فیکٹرز بالکل اپنی جگہ پہ ہیں. انتظامیہ خوف زدہ، کچھ کی لائلٹیز بھی ہیں، باقیوں کا سروائیول تھا. یہ اس حکومت نے بہت حماقتیں کی ہیں، ان میں سے آتے یہ تھا پہلا اعلان کرتے معافی کا. پرائم منسٹر کو چاہیے تھا وہ بیوروکریسی کو کہتے کہ میں سمجھتا ہوں کہ لگاتار ایک خاندان اقتدار میں رہا ہے تو آپ کو اپنے سروائیول کے لیے ان کے ساتھ سمجھوتے کرنے پڑے، لیکن آج کے بعد اس ملک کی خاطر، اس دین کی خاطر آپ اپنی لائلٹی نہ مجھے چاہیے کہ آپ میرے ساتھ رکھیں، نہ کسی اور کے ساتھ رکھیں، ملک کے ساتھ رکھیں. وہ اتنا سہم پھیل گیا جی یہ نواز شریف کا بندہ ہے، یہ شہباز شریف کا بندہ ہے، یہ فلانے کا بندہ ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے ہاں بہت بڑے لیول پہ ریفارمز کی ضرورت ہے. تعلیمی اصلاحات چاہیے، انتخابی اصلاحات چاہیے، اقتصادی اصلاحات چاہیے، ہمیں عدالتی اصلاحات چاہیے، ہمیں بہت زیادہ اصلاحات کی ضرورت ہے. اور یہ ایک ایک کر کے کریں گے سب ضائع ہو جائیں گی. یہ میں نے سنا ہے کوئی انتخابی نظام میں بہتری بوتری کے لیے بات، یہ نہیں ہونا، ایک ایک کر کے نہیں ہونا. یہ کینسر زدہ کھاتا ہے بھائی، اس کا کوئی میجر سرجری، یہ سارا کچھ پیرلل یا آگے پیچھے. اگر بالکل پیرلل نہیں کر سکتے تو بہت تیزی سے اور بہت تیزی سے کام ہو. بیوروکریسی اپنی جگہ پہ ہے. ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ بھی ابھی ایک بیوروکریٹ تھا جس کو پکڑ کے رکھا ہوا تھا، پتہ نہیں 2 سال 2.5 سال ہو گئے. آج چیمہ مجھے نہیں پتا، آپ ثابت کچھ نہیں کر سکے تو پکڑا کیوں تھا؟ اگر وہ بے قصور تھا تب بھی پکڑا کیوں تھا؟ تم کچھ بھی نہیں ثابت کر سکے. اچھا اگر اس میں کسی اور کا قصور ہے تو پھر بھی تمہیں نہیں یہ پنگا نہیں لینا چاہیے تھا. کیا کیا ہے؟ اگر اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اگر وہ بندہ واقعی بے قصور تھا تو اس کی زندگی کے تم 2, 2.5, 3 سال کھا گئے ہو. وہ کسی کا شوہر تھا، وہ کسی کا بیٹا تھا، وہ کسی کا باپ ہے. خدا کا خوف کرو. کیا تضادات ہیں ننگے. کوئی عقل نہیں چاہیے، کوئی فلاسفر نہیں چاہیے اس کے لیے جاننے کے لیے. وہ جب آپ ایک سرکاری ملازم کو اتنی تنخواہ دو گے جس میں وہ 1 ہفتہ نہیں گزار سکتا تو تم اس سے ایکسپیکٹ کرو گے کہ وہ دیانتداری سے کام کرے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ گردن بھی دبانی ہے اور آنکھیں نکالنے کی اجازت بھی نہیں دینی. ظاہر ہے آپ کسی کا گلا دباؤ گے تو اس کی آنکھیں باہر آئیں گی، فطری بات ہے. تو یہ ملک بنیادی طور پہ بے شمار تضادات کا شکار ہے. جو آپ نے جو فیکٹرز حمید اختر صاحب بیان کیے وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن بنیادی طور پہ جو کچھ اس ملک میں آپ کو دیکھو، عمران خان جادوگر نہیں ہے. وہ ایک آنیسٹ، ہارڈ ورکنگ، فوکسڈ آدمی ہے، بس نام کو دانشور ہے. لیکن جتنا کچھ ہے کافی ہے. لیکن جو کچھ اس ملک کے ساتھ کر گئے ہیں، یہ میرے پاس یہ ایک رپورٹ پڑی ہے، میں ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ پرویز مشرف صاحب کے بعد جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے، میری کوئی رشتہ دار نہیں ہے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ. یہ رپورٹ ہے، پوری فگرز ہیں، اعداد و شمار ہیں. اگر آپ اپنے ملک کو ایک جسم سمجھیں تو جانے والے اس جسم کی تقریباً ساری ہڈیاں توڑ چکے ہیں، توڑ کے گئے. اس کے سارے مسلز جو ہیں، یہ ملک اگر ایک باڈی ہے، میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، میرا کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا، کوئی اناد قطعی نہیں ہے. میں نہ تقریبات میں، اور اب سے نہیں، 25-30 سال ہو گئے میں نے خاموش بائیکاٹ. میں نہ ملتا ملاتا ہوں، نہ میں تقریبات میں جاتا ہوں. میرے پاس کو ملنے آ جائے سر آنکھوں پہ بسم اللہ، ادروائز نو. میرا کسی کے ساتھ کیا کوئی. پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی، واحد، میں زندگی میں اگر 2-3 بار جیل گیا ہوں تو پیپلز پارٹی کی خاطر گیا ہوں. بہت پرانی بات ہے، تب لونڈے لپاٹے دے بچے تھے. کیا ہونا تھا؟ میں ان کے اخبار کا سربراہ رہا ہوں. مساوات بھٹو فیملی کا ذاتی اخبار ہے. جیسے جیسے مجھے پتہ چلتا گیا، ایک تو ہیرو ورشپ ہوتا نا، وہ آپ کو فاصلہ ہے پتہ ہی نہیں. باقی یہ دوسرا خاندان، خدا کی پناہ،
میں کہتا ہوں جس نے میرے سے بات کرنی ہے میں بھی یہی حرکت کرتا ہوں، تم بھی یہی حرکت کرو. ایک ہاتھ دایاں قرآن پاک پہ اور دوسرا اپنی اولاد کے سر پہ رکھ کے کہو کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ دیانتدار ہے. وہ اس ملک میں اس لیول پہ کرپشن کو ایجاد ہی انہوں نے کیا ہے. شریف خاندان ضیاء الحق کا اس ملک سے انتقام ہے. کاروباری لوگ تھے، دھندے کے لوگ تھے، روکڑے کے لوگ تھے. کیا ویژن ہونا ہے ان کا؟ ان میں کیا گہرائی اور گہرائی ہے؟ نہ کچھ بھی نہیں. جوڑ توڑ، لٹ مار، حرام کھانا، حرام کھلانا، اوبلائج کرنا، اور ملک کی کاسٹ پہ. تو یہ ملک کو وہاں پہنچا گئے ہیں کہ اب یہ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے اس ملک کو ٹریک پہ لایا نہیں جا سکتا. میرے منہ میں خاک اگر ایسا ہو جائے اور میں دنیا میں نہ رہوں. آپ کو کھلی اجازت ہے، میں دعا کروں گا آپ کے لیے کہ اللہ آپ کو توفیق دے، آپ آ کے میری قبر پہ جوتے ماریں. اس سسٹم اور جہاں یہ دو چیزیں، نظام بہت مکروہ. او بھائی یہاں تو کل کی بات ہے، ٹیلیکس آئی، ہم پاگل ہو گئے. وہ بیچ میں ایک پیجر آیا، یہ کیا ہو گیا؟ فیکس آئی، وہ کیا ہو گیا؟ اب سیل فون کالم میرا میں اپنے ملازم کو دیتا ہوں، پڑھا لکھا نہیں ہے، سیکنڈ میں وہ مجھے نہیں آتا، جنگ کے آفس پہنچ جاتا ہے ایک سیکنڈ میں. وہ یہاں تو ہفتوں میں دنیا تبدیل ہو رہی ہے، مہینوں میں. یہ 1800 کتنے کا قانون لے کے چڑھے ہوئے ہیں لوگوں کی گردنوں پہ. کئی اس طرح کے جوکروں والے کام ہیں. تو بہت بڑے لیول پہ ایک سرجری کی ضرورت ہے. دو چیزیں، ایک نظام، دوسرے جہاں پہنچا دیا. اس نظام کے ہوتے ہوئے یہ ملک بس اتنا کی ٹائم ہو سکتا تھا، اور یہ بہت پہلے ہو چکا. ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بنا، اس کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ، وہ بھی نظام کا حصہ ہے. کیسے ایک نئی ایجاد نئے رویے پیدا کرتی ہے، نئی سوچ پیدا کرتی ہے، نیا بیہیویئر پیدا کرتی ہے. اسی طرح یہ تو لمبی کہانی ہے. بہرحال بیوروکریسی اور یہ اپنی جگہ پہ، لیکن جس حالت میں ملک ملا، یہاں بہت کمپیٹنٹ آدمی بھی ہوا تو کیا کر لے گا. میں 1000 بار یہ مثال دے چکا ہوں، نظام وضع کرنے والے لوگ ہی وہ ہیں جنہوں نے نظام میں اس بات کی گنجائشیں رکھی ہوئی ہیں کہ چھوٹی مچھلیاں، مینڈک، پونگ، وہ پکڑی جائے، مگرمچھ نکل جائے. اور مگرمچھ نکلتے ہیں، اور آپ روز دیکھتے ہیں، ملک سے بھی نکلتے ہیں، عدالت سے بھی نکلتے ہیں، جال سے بھی نکلتے ہیں. انوائرمنٹ ہی ایسا ہے، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں. اب اس کو ریفارم کرو بھائی. 1800 کتنے کے قانون، 1800 کتنے کی سواری بھی استعمال کرو نا. تھینک یو ویری مچ. یہ جو آپ نے کہا نا کہ میرے منہ سے سنا ہے کہ نظام ٹھیک نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں کیا میں واحد آدمی ہوں جس کو یہ گلا اور شکایت ہے؟ اور کیا جینوئنلی ایک عاقل بالغ پاکستانی کے طور پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صورتحال سازگار ہے؟ اچھا، اب آپ کا یہ سوال کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی اس ملکی نظام میں موجود خامیوں کی نشاندہی کریں اور آپ بھی؟ تو میں عرض کرتا ہوں بھائی میرے کہ میری بیٹی کا نام ہے محمدہ ہانسی، یہ ہماری کاسٹ ہے. میں نے بچوں کے ناموں کے ساتھ اپنا نام نہیں ٹھونسا ہوا. بڑے بیٹے کا نام ہے حاتم ہانسی، چھوٹے کا نام ہے ہاشم ہانسی. دونوں بڑے میس کمیونیکیشن ہی. حالانکہ میں نے ان کو کہا تھا کہ بھی مجھے اگر دیکھ کے کر رہے ہو تو مت کرو. اگر یہ تمہاری خواہش ہے، تمہارا دل چاہتا ہے، if you genuinely want it، پھر 100 دفعہ کرو. لیکن اگر صرف یہ دیکھ کے کر رہے ہو کہ چونکہ باپ کا پروفیشن ہے اور باپ نے یہ کیا ہے تو میں نے کہا صرف دیکھا داکھی نہیں.
تو چونکہ میرا ان کے ساتھ جو ایک اولاد کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ہم بہت زیادہ فرینڈلی بھی ہیں. ہم مختلف کتابیں پڑھ کے اس میں گفتگو کرتے ہیں، یہ وہ اور طرح کا کھاتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ میری طرف دیکھ کے نہ کر لیں. انہوں نے کہا نہیں وی جنرلی بہت اچھا. بیٹی ماشاءاللہ بہت جلدی، چند مہینوں کی بات ہے، وہ یونیورسٹی سے فارغ ہو جائے گی. اس نے امریکہ سے بھی کچھ شارٹ کورسز وغیرہ کیے ہوئے. بیٹے کا بھی یہی چاہوں گا تو میں یہی کچھ. میں نے ڈھیٹوں کی طرح بڑی اپرچونٹیز میری زندگی میں وہ تحاشا. کہا بھی گیا اچھا میری 3 بہنیں بیرون ملک ہیں اور 30 سال سے. میرے ان لا سارے میری اہلیہ کے سارے بہن بھائی سارے، وہ پتہ نہیں ان کو بھی 25 26 27 سال ہو گئے. میں نے کبھی جب یہ فیملی مائگریٹ کی تو مائی وائف واز آلسو انکلوڈیڈ. میں نے کہا جی نہیں، ہم نے نہیں جانا. میں تو ڈھیٹوں کی طرح اس فیصلے پہ قائم ہوں اور قائم رہوں گا. میں چلا بھی گیا تو رہوں گا یہیں زیادہ وقت وہاں. بچوں کے لیے میں سچی بات ہے، دیکھ میں بددیانتی نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ میں کوئی سچ نہ بولوں تو چپ کر جاؤں. جھوٹ والا کھاتا میری زندگی میں نہیں، کبھی نہیں بولا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک دفعہ بات ہوئی میری، پتہ نہیں کوئی شکایت آئی، حالانکہ وہ انوسنٹ سی بات تھی، لیکن بہرحال میرے والد نے پوچھا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے مارا تھپڑ. میری والدہ کو چڑھ گیا غصہ، حالانکہ وہ بڑی دھیمے مزاج کی تھی. تو انہوں نے کہا میاں صاحب کیسی بات ہے، ایک طرف آپ کہتے ہو جھوٹ نہیں بولنا اور وہ سچ بولتا ہے تو آپ کو غصہ کیوں چڑھتا ہے. تو میرے والد نے کہا کہ مجھے اس کے تھوڑی دیر وہ سناٹے میں آ گئے کہ بھئی یہ اتنی ڈوسائل قسم کی خاتون، یہ تو کبھی بولتی نہیں، یہ یکدم اتنا غصہ. اور بیٹے کو اچانک تھپڑ پڑا تو اس دن ان کو غصہ، پہلے بھی یہ 5-4 دفعہ واردات ہو چکی تھی تو غصہ آ گیا. تو کچھ دیر تو میرے والد بالکل سکتے کے سے عالم میں رہے، اس کے بعد ہنس پڑے اور کہتے ہیں کہ ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن میں اس کے سچ پہ نہیں غصہ آتا. یہ جتنے دھڑلے سے بول دیتا ہے اس پہ مجھے غصہ آ جاتا ہے کہ بندہ کو تھوڑا آئیں بائیں شائیں کرے، مجال ہے یہ. اچھا خیر وہ جھوٹ نہیں. میں بہت ویجیلنٹلی واچ کر رہا ہوں صورتحال. کوشش میری یہی ہے، سول سروس کے لیے بچے اگر تیاری کرنا چاہ رہے ہیں، میں نے ان کو آزادی ہے مکمل جو کرنا چاہیں کیریئر کے حوالے سے. ڈوز اینڈ ڈونٹس میرے زندگی میں اور ہیں، باقی کیریئر ہے ان کا، جو ان کا دل کرتا ہے وہ کریں. تو اگر مجھے زندگی میں چند سال اور مل جاتے ہیں، میں بہت ویجیلنٹلی پہلی بار واچ کر رہا ہوں اور اپنے لیے نہیں، کبھی نہیں سوچا تھا. اب اگر مجھے 2-4-5 سال میں کوئی ڈائریکشن اس ملک کی نظر نہیں آتی تو ہمارا امیگریشن کا تو میرے وہ ان لاز نے موو کیا تھا 7-8 سال پہلے، تو تب بھی میں نے کہہ دیا تھا کہ یار میں نے اس عمر میں کہاں جانا ہے. اب پھر میں ان کو اجازت دوں گا جانے کی، کیونکہ ہجرت بھی سنت ہے. آپ دیکھتے ہو کہ نہیں سازگار. میں نے اس ملک کے ایک انتہائی شخصیت، اہم ترین بندے کو بات ہوئی تو یہ میں نے اسی طرح بات کی، وہ بڑے بحران. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی میں نے تو نہیں، لیکن میں نہیں چاہتا. میرے بچوں نے، اب آپ کے لیے حیران کن بات ہوگی، میرے سب قریبی جانتے ہیں، میرے بچوں نے ہمارا فارم ہاؤس بیلی پور والا، یہ والا گھر، اپنا کالج یونیورسٹی، اس کے علاوہ پورے لاہور میں انہوں نے 2 چیزیں دیکھی ہیں، اور وہ بھی میرا خیال 2-3 بار. ایک لبرٹی مارکیٹ اور ایک وہ اپنا مین مارکیٹ. مین مارکیٹ بھی صرف اس لیے کہ میں انہیں وہ کمرہ دکھانے لے کے گیا جو دھنک، جہاں سے میں نے کیریئر شروع کیا سرور سکھیرا صاحب کا.
اس کی چھت کے اوپر وہ کمرہ آج بھی موجود ہے. 12-14 کا کمرہ ہوگا, چھوٹا سا کمرہ ہے. تو وہ میں ان کو دکھانے گیا تھا کہ تمہارے باپ نے یہاں سے کیریئر شروع کیا اور زندگی میں کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا. سو اس لیے پورے قد سے کھڑے رہنا زندگی میں. جو پروردگار نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے وہ تمہیں ملے گا, کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. وہ کمرہ, اس کی تصویر بھی ہے میرے گھر میں, اس کمرے کی رکھی ہوئی, تاکہ میرے بچے اپنے بچوں کو بھی دکھا سکیں کہ وہاں سے لے کے یہاں تک کا جو سفر ہے وہ کیسا. تو لبرٹی گئے ہوں گے پتہ نہیں وین کے بنوانے یا کوئی اس طرح کے چکر میں 2-3 بار. تو ہی واز شاکڈ کہ میں نے انہیں کہا کہ حضور میرے بچے تو یہاں رہنے کے قابل ہیں ہی نہیں, کچھ پتہ ہی ککھ نہیں. سالگرہیں بھی ان کے دوستوں کی, کلاس فیلوز کی ہوتی ہیں تو ہمارے گھر پہ ہوتی ہیں. دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو گو آؤٹ. فارم ہاؤس تک جاتے ہیں, وہاں اپنا کھیلے کودے, یہ وہ جو آتم جب ڈرائیونگ سیکھ رہا تھا یہ وہ سارا. ہم چونکہ وہاں رہتے نہیں ہیں لیکن ظاہر ہے جاتے رہتے ہیں. سو اس سے زیادہ نہیں بھائی میرے, اس سے زیادہ نہیں قربانی دی جا سکتی. وہ ہیں ہی نہیں رہنے کے قابل. جن کا یہاں ایکسپو یعنی 2 مہینے وہاں چھٹیاں امریکہ میں گزارتے ہیں, یہاں نہیں. صورتحال ہی اس طرح کی ہے, عجیب و غریب سا تو معاملہ ہے. سو دیکھوں گا میں, سچی بات ہے, میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا, میں کوئی ٹھیکہ نہیں میں نے اٹھایا ہوا. میں دیکھوں گا کہ اگر معاملہ ٹریک پہ آ گئے ہیں تو پھر میں انہیں کہوں گا تم بھی زور لگاؤ, جو ماڑا موٹا تھوڑا سا جو حصہ ہے وہ ڈالو. لیکن اگر میں دیکھوں کہ یہ بیک ٹو برس کی طرف جا رہا ہے تو میرا دماغ خراب ہے بھائی. پھر میں کہوں گا بھائی ٹھیک ہے, جاؤ اللہ کے حوالے. خود نہیں, میرے والدین کی قبریں ہیں یہاں, میں تو نہیں ان کو چھوڑ کے جا سکتا. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ.